فرض کریں کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں اچانک آپ پھسل جاتے ہیں اور گر پڑتے ہیں، اور آپ سے تھوڑی دور یہاں پہ کچھ لوگ کھڑے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو شاید آپ کا مذاق بھی اڑائیں۔ تو ایسی صورتحال میں آپ گرنے کے بعد کس قسم کا رسپانس دیں گے؟ کیا آپ اپنے کانفیڈنس کو بحال رکھ پائیں گے یا نہیں؟ تو اصل میں آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے کہ اس طرح کی امبیرسنگ سچویشنز کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ آپ یوٹیوب پر کئی ایسے ویڈیوز دیکھ کر خوب ہنستے ہوں گے جن میں مختلف لوگوں کے امبیرسنگ مومنٹس شیئر کیے گئے ہوتے ہیں، جیسے کہ کسی پریزنٹیشن میں سلپ آف ٹنگ، لائیو ٹیلی کاسٹنگ میں بولتے ہوئے ہکلانے لگ جانا، کسی دلہے یا دلہن کا اسٹیج پر چڑھتے ہوئے گر جانا، یا کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹ کر کسی کے کپڑوں پر گر جانا وغیرہ۔ اب اس قسم کی سچویشن کا سامنا کسی بھی بندے کو کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر آپ زیادہ حساس ہیں اور ایسا واقعہ ہو جانے کے بعد اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ایسی صورتحال میں کیسے ایکٹ کریں، تو یہاں پہ میں آپ کو 5 ایسی ٹپس دینے لگا ہوں جو سننے کے بعد نہ صرف آپ اس قسم کی سچویشنز کو ایک باس کی طرح ہینڈل کریں گے بلکہ آپ کی اوورآل سوشل سکلز کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی۔ اور اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی شرمندہ کر دینے والا واقعہ پیش آ چکا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناؤں گا۔ اگر آپ اس چینل پر آج پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ نمبر 5، یہ سوچئے کہ پاس کھڑے لوگ امپورٹنٹ نہیں ہیں، یا ان کی اوقات ہی کیا ہے جو آپ ان کی وجہ سے برا محسوس کریں یا یہ آپ کو برا محسوس کروا سکیں۔ آپ نے شاید ایسا کسی مووی یا ڈرامے میں آبزرو کیا ہو، اس مووی یا ڈرامے میں جو بادشاہوں یا شہزادیوں وغیرہ کی زندگی پہ بنتے ہیں، کہ جب شہزادیاں یا شہزادے وغیرہ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں یا دربار میں آتے ہوئے لڑکھڑا جاتے ہیں یا پھر کوئی بیوقوفی والی بات کر دیتے ہیں تو ذرا بھی شرمندگی یا ڈر محسوس نہیں کرتے، بلکہ اپنا اعتماد بحال رکھتے ہیں اور ویسے ہی سر اٹھا کے چلتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ آس پاس کھڑے ہوئے لوگ ان سے نیچے ہیں اور اس سے ان کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی درباری بادشاہ یا شہزادے کی شان میں کوئی گستاخی بھی کر دے تو وہ شرمندہ محسوس نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنے سٹیٹس کے بارے میں پر اعتماد ہوتے ہیں۔ اب آپ بھی اپنی ذات کے بارے میں پر اعتماد رہیں اور کسی ایسی ہی امبیرسنگ سچویشن کو دل پہ نہ لیں، کیونکہ ایسے واقعے کا پیش آ جانا نارمل ہے اور کوئی بھی بندہ اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، اپنی کسی ایسی حرکت کا اثر کم کرنے کے لیے خود بھی ہنسنے لگ جائیں۔ ایک دفعہ میرا ایک دوست یونیورسٹی میں چلتے ہوئے گر گیا اور اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ ہنستے اس نے خود ہی بری طرح سے ہنسنا شروع کر دیا اور دیکھنے والے بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگے، لیکن اس سے یہ ہوا کہ اس کا مذاق نہیں بنا۔ لہٰذا آپ بھی یہ ٹرک استعمال کر کے ایسی کسی حرکت کا اثر کم کر سکتے ہیں جس میں آپ کو شرمندہ ہو جانے کا خوف ہو۔ اب فرض کریں کہ اگر میرا دوست گرنے کے بعد منہ بنا کے وہیں پہ بیٹھ جاتا، پریشان ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگتا کہ کہیں لوگ تو اس کی طرف نہیں دیکھ رہے، یا پھر دوسرے لوگوں کو دیکھ کے یہ اندازہ لگانے لگتا کہ اس سے گرا ہوا دیکھ کے لوگوں کے منہ پہ کیسا ری ایکشن ہے، تو یقیناً لوگ اس لڑکے کی بے اعتمادی کو بھانپ جاتے اور اصل میں یہ صورتحال اس کے لیے واقعی شرمندگی کا باعث بنتی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کسی امبیرسنگ سچویشن میں جس طرح کا رسپانس آپ دیتے ہیں عموماً لوگ بھی اس سچویشن کو اسی حساب سے سیریس یا پھر لائٹ لیتے ہیں۔ نمبر 3، اکثر موقعوں پہ آپ اپنی غلطی مان لیا کریں اور جسٹیفیکیشن بھی دے دیا کریں۔ جیسے اگر آپ اپنے آفس کی کسی میٹنگ میں شریک ہیں اور آپ بے دھیانی میں اپنے کلائنٹ کا نام غلط لے لیتے ہیں تو آپ کے لیے یہ انتہائی شرمندگی کی بات ہوگی، کیونکہ کلائنٹ کو یہی لگے گا کہ آپ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی امبیرسمنٹ کو آپ اپنی حاضر جوابی سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں، جیسے کہ جناب آپ کو دیکھ کر مجھے کسی اور کا خیال آ گیا تھا اس لیے میرے منہ سے انہی کا نام نکل گیا، یا پھر آپ مجھے دیکھنے میں بہت اپنے لگتے ہیں اس لیے میں نے آپ کی بجائے اپنے اس رشتہ دار کا نام لے لیا جن سے آپ کی مشابہت ہے۔ ایسا کرنے سے کلائنٹ برا ماننے کی بجائے اہمیت دینے پر مزید خوش ہو جائے گا اور آپ بھی شرمندگی سے بچ جائیں گے۔ اب یہ صرف ایک مثال تھی اور مختلف سرکمسٹینسز میں آپ کو حاضر جوابی سے اسی حساب سے ری ایکشن دینا ہوگا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کی سچویشن میں جیسے اگر آپ کسی کے کپڑوں پہ پانی گرا دیتے ہیں تو ایسا ہونے کے بعد لوگوں سے بار بار معافی نہ مانگتے رہیں، ان سے بار بار اپالوجائز نہ کریں، کیونکہ بار بار ایسا کرنے سے وہ یہ سمجھنے لگیں گے کہ جیسے آپ نے واقعی ان کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ شاید وہ یہ سوچنے لگیں کہ آپ نے پانی مار کے ان کا سر پھاڑ دیا ہے اس لیے اتنی بری طرح معذرت کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 2، ایسے ظاہر کریں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ آج سے 2 ہفتے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا ٹائٹل تھا کہ طاقت اور پاور حاصل کرنے کے 48 قوانین۔ اصل میں یہ رابرٹ گرین کی ایک بک کی سمری تھی۔
اب اس کتاب میں کچھ قوانین اچھے تھے اور کافی سارے قوانین ایول قسم کے اور اخلاق کے لحاظ سے اچھے نہیں تھے، جن کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان قوانین کو استعمال نہ کریں بلکہ صرف دوسرے لوگوں کی چالاکیاں سمجھنے کے لیے استعمال کریں۔ اس ویڈیو میں قانون نمبر 36 میں یہ بات تھی کہ جب آپ اپنی چھوٹی سی غلطی کو لوگوں کی نظر میں درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگوں کی توجہ ملنے پہ وہ غلطی بڑی بن جاتی ہے۔ اگر آپ کوئی غلطی کار بیٹھتے ہیں تو اسے نارمل یا عام سی چیز کی طرح ٹریٹ کریں اور بلا وجہ صفائیاں دے دے کے اسے لوگوں کی نظر میں بڑا نہ کریں۔ اور اصل میں یہ آج کل سارے پالیٹیشنز کا طریقہ کار ہے، جب وہ کوئی غلطی کار بیٹھتے ہیں یا پھر کوئی غلط کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو وہ خود اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، حتیٰ کہ صفائیاں تک دینے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ صفائیاں دینے سے بات لوگوں کے ذہنوں سے نکلے گی نہیں بلکہ مزید پختہ ہو جائے گی۔ اس لیے وہ کچھ عرصے کے لیے منظر سے غائب ہو جاتے ہیں اور معاملات کو ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں، کیونکہ ایک بات وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ زیادہ لوگوں کا اٹینشن سپین بہت کم ہوتا ہے اور وہ کچھ ہی عرصے بعد چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور پھر سے نئی تقریروں کے زور پہ دوبارہ سے بیوقوف بنائے جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہم ماضی میں جیلیں کاٹنے والے اور مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے لوگ بھی لوگوں کے ووٹ لے لیتے ہیں۔ تو اس ساری بات کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ بھی کوئی غلطی کار بیٹھتے ہیں تو ایسے بہیو کریں کہ جیسے کوئی بڑی بات نہیں ہوئی اور آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح کا رسپانس نہ دیں کہ لوگ اس بات کو آپ کی کمزوری سمجھیں اور آسانی کے ساتھ بات کا بتنگڑ بنا لیں۔ نمبر 1، ہیومر کا استعمال کریں۔ کسی بھی انکمفرٹیبل یا ان ایزی سچویشن کا اثر کم کرنے کے لیے آپ ہلکے پھلکے انداز میں اپنا مذاق خود اڑا سکتے ہیں، بلکہ یہ ٹیکنیک بہت زیادہ ایفیکٹو رہتی ہے اور ایسے لوگ جو اپنی غلطیوں پہ خود ہنس لیتے ہیں انہیں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا جس نے نیا انگلش کا کورس کیا تھا اور اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ انگلش بول لیں یا انگلش کے الفاظ استعمال کرے۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آیا اور جب واپس جانے لگا تو تھینک یو فار یور ہاسپٹیلٹی کہنے کی بجائے اس کے منہ سے تھینک یو فار یور ہاسپٹل نکل گیا، اور اس سے پہلے کہ میں ہنستا اس نے فوراً کہا کہ لگتا ہے کہ میرے انگلش کو بھی ہاسپٹل داخل کروانے کی ضرورت ہے۔ تو اصل میں اس طرح کی سچویشن میں آپ اپنا ہی مذاق اڑا لینے سے آپ اپنی غلطی بھی تسلیم کر لیتے ہیں اور عاجز اور لائکیبل بھی لگتے ہیں۔ اسی طرح میرے ایک دوست نے مجھے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ جب وہ فرسٹ ایئر میں تھا تو کوچنگ سینٹر میں کلاس ختم ہونے کے بعد وہ سب سے آخر پہ کلاس سے نکلا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ ایک ٹیچر اور کچھ لڑکے اس سے آگے ہی سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں پر گر گیا، مگر جب تک اس ٹیچر اور باقی لڑکوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس لڑکے نے سیڑھیوں کی گریل سے سر نکال کے نیچے دیکھا اور کہا کہ یار یہاں پہ میں نے ایک 500 کا نوٹ گرایا ہے، وہ اٹھا لو۔ تو اس طرح کی امبیرسنگ سچویشنز میں آپ ہیومر کا استعمال کر کے اپنا اعتماد بحال رکھ سکتے ہیں اور سچویشن کو مزید آکورڈ ہونے سے روک سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے صدر بش پہ ایک دفعہ عراق میں ایک صحافی نے جوتا پھینکا تھا، اور صرف ایک نہیں بلکہ بڑی پھرتی کے ساتھ اس نے دونوں جوتے ہی اتار کے دے مارے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک خبر تھی جو ساری دنیا میں ہیڈ لائن بننے والی تھی، اور صحافی کے بارے میں تو لوگوں کو پتہ ہی تھا، بلکہ باقی صحافیوں نے اسی وقت اس جوتے مارنے والے صحافی کی پکچرز بھی اتار لیں۔ اور بش نے جب دوبارہ بولنا سٹارٹ کیا تو اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ اگر آپ کو جوتے کے بارے میں بھی کچھ فیکٹس چاہیے تو جوتے کا نمبر 10 تھا۔ اس طرح سارے صحافی ہنس پڑے اور بش نے مزید جو باتیں کرنی تھیں کرتا رہا۔ جب میں کالج میں فرسٹ ایئر میں تھا تو میں نے ایک فیئر ویل اسپیچ کی تھی تھرڈ ایئر کے لڑکوں کے لیے، کیونکہ یہ ان کا کالج میں فائنل ایئر تھا۔ تو کوئی 3 یا 4 منٹ کی تقریر تھی، اور جب میں تقریباً 1 منٹ کی تقریر کر چکا تو تھرڈ ایئر کے لڑکوں نے، جنہیں اعزاز کے طور پہ سب سے آگے والی کرسیوں پہ بٹھایا گیا تھا، انہوں نے تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ جب وہ تالیاں بجا کے رکے تو میں نے دوبارہ بولنا شروع کیا، تو کوئی 2-4 لفظ بولے ہوں گے کہ انہوں نے دوبارہ تالیاں پیٹنا شروع کر دیا، اور کوئی 5-6 دفعہ انہوں نے ایسے ہی کیا، یعنی میں جیسے ہی بولنا شروع کرتا وہ زور زور سے تالیاں بجانے لگتے۔ تو میں اسٹیج پہ کھڑا آرام سے دیکھتا رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ خیر جب وہ ایک دفعہ تالیاں بجا کے رکے تو میں نے دوبارہ تقریر شروع کی، اور اس دفعہ میں رکا نہیں، وہ بھی تالیاں بجاتے رہے، میں بھی بولتا رہا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اس دفعہ یہ رک نہیں رہا تو انہوں نے خود ہی 1-8 منٹ کے بعد تالیاں بجانا چھوڑ دیں، اور میں نے اپنی وہ 4 منٹ کی تقریر کو 8 منٹ میں ختم کی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ مزے کی بات تب ہوئی جب تھرڈ ایئر کا لڑکا اپنے بیچ کی طرف سے تقریر کرنے آیا۔ چونکہ تھرڈ ایئر والے کالج چھوڑ کے جا رہے تھے تو اس لیے تقریر میں اساتذہ کے لیے تعریفی جملے بھی تھے، جیسے اساتذہ نے ہمیں بہت پڑھایا، بہت محنت کی، اور یہ کہ ہمیں اساتذہ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ تو جب اس تھرڈ ایئر کے لڑکے نے یہ کہا کہ ہمیں اساتذہ سے کوئی گلہ نہیں ہے تو ہال میں سے پیچھے بیٹھے ہوئے کسی لڑکے نے آواز لگائی، کہتے جھوٹ ہے، یعنی یہ تو جھوٹ ہے، جس پہ اساتذہ سمیت سارا حال کتنی ہی دیر ہنستا رہا۔ اصل میں ہمارا کالج ٹیکنیکل تھا اور پریکٹیکلز کے کافی نمبر ہوتے تھے،
تو لڑکوں کا اساتذہ سے گلہ ہی رہتا تھا کہ چلیں تھیوری کے پیپرز تو بورڈ بنا کے بھیجتا ہے، لیکن اساتذہ ہمارے پریکٹیکلز کے نمبر بھی ٹھیک نہیں لگاتے جو لگانا ان کے اپنے باس میں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ گلے والی بات بڑی فنی رہی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور سب سے آخری ٹپ یہ ہے کہ اگر کسی امبیرسنگ سچویشن میں آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو آپ بڑے آرام سے سوری بھی بول سکتے ہیں۔ اگر صورتحال آپ کے کنٹرول سے باہر ہے، جیسے اگر آپ نے کسی کے کپڑوں پہ چائے گرا دی ہے یا کسی کی پوری بات سنے بغیر بیچ میں ہی کوئی بیوقوفی والی بات کر دی ہے، تو مزید کچھ کہنے یا کرنے سے اچھا ہے کہ آپ سنسیئرلی سوری بول دیں۔ ایسا کرنے سے اگلا بندہ سمجھ جائے گا کہ آپ نے جان بوجھ کر ایسی حرکت نہیں کی اور اسے زیادہ غصہ نہیں آئے گا۔ اور ان 5 ٹپس میں سے کون سی ٹپ آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اوور تھنکنگ کا شکار ہیں اور آپ کے ذہن میں ہر وقت طرح طرح کے خیالات چلتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک ویڈیو کا لنک اس وقت اسکرین پہ موجود ہے، دیکھنے کے لیے کلک کر لیجئے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔